تو دوستو اس لیے علامہ کے سامنے ایک شعر پڑھا گیا تھا اور علامہ نے بڑی داد دی تھی، کیونکہ ان کے مزاج کا شعر تھا کسی محفل میں. اے دیار یورپ، اے مقراض پیراہن نواز، اے یورپ اور اے مقراض پیراہن نواز، تو وہ ہے کہ ہمیں پیراہن بھی دیتا ہے اور کینچی بھی بن کے کام بھی دکھاتا ہے. پیراہن بھی آتا ہے وہاں سے، لوگ خوش ہوتے ہیں، دیکھو آج کپڑا کہاں سے آیا، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کپڑا آدھا کر دیا، اس کپڑے میں برہنہ کر دیا ہمیں. کپڑا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، پیچھے کینچی بھی آ رہی ہوتی ہے. اے مقراض پیراہن نواز، اے حریف ایشیا، اے شعلہ خرمن نواز. ایشیا کے دشمن وہاں بیٹھ کے مغرب ایشیا کی بڑی بدترین دشمنی میں مبتلا ہے، کیونکہ ایشیا زیادہ تر اسلامی ممالک پہ مشتمل ہے. اے حریف ایشیا، اے شعلہ خرمن نواز. شعلہ خرمن نواز یعنی خرمن بھی دیا، باغ بھی دیا، ہمیں باغ دے کر باغوں میں بسایا. آج لوگ اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں آج کہاں پہنچا دیا مغرب نے. لوگ شمار کرتے ہیں نا آج کی ترقیاں اور چیزیں، جی سائنس آ گئی اور یہ ہو گیا وہ، ٹھیک ہے جی چلیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اے شعلہ خرمن نواز. شعلے بھی تو برسائے انہی باغوں پر، آگ بھی تو برس رہی ہے. جو باغ تمہیں بنا کے دیے اس میں تمہیں پوری آزادی کہاں دی ہے، پورا اختیار کہاں دیا ہے تمہیں؟ تم ذرا اپنی آزادی کو انجوائے تو کرو، اپنے پوری اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو انہوں نے باغ دے کر شعلے بھی برسا دیے. اے شعلہ خرمن نواز، چارہ سازی تیری بنیاد افغن کاشانہ ہے. کیا چارہ سازی کی تو نے؟ بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی دنیا کی، ساری تہذیبوں کی. اسلام کے پیچھے ایسا پڑے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر گھیر کے مارتے ہیں. جہاں کہیں اسلام کی خوشبو آتی ہے، جہاں کہیں شمع ہدایت الہیہ کہیں سے طلوع کرتی ہے، چاروں طرف سے کفر کی آندیاں اس کا گھیراؤ کرتی ہیں، اور جب تک اسے ملیا میٹ نہیں کر دیتے آرام سے نہیں بیٹھتے. کہیں مسلمان اپنا حق بھی مانگتا ہے تو نہیں دیتے. 70 سال سے کشمیر بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مگر اس کا حق ایک دن کے لیے بھی نہیں ملا. فلسطین تڑپ رہا ہے، جل گیا ہے، ختم ہو گیا، بھسم ہو گیا ہے. آگ اور شعلوں کی لپیٹ میں کتنے گھر کے گھر جل کے راکھ ہو گئے، مگر کسی کو رونا بھی نہیں آیا، کسی کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہا. یہ ہے وہ چارہ سازی جو دنیا کی ہو رہی ہے. افغانستان پر 20 سال تک جنگ مسلط رکھی اور مارا کچلا، سب کچھ تباہ کیا، برباد کیا. پوری دنیا کے بھیڑیے جمع ہو کر کے وہاں پر آگ و خون برساتے رہے، اور اب ناکام ہو کے جا رہے ہیں. تو جانا بھی اس طرح چاہتے ہیں کہ جیسے نہیں جانور بھاگتے ہوئے لتی مارتا ہے، تو لتی بھی مارنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس کی ٹیسیں اٹھیں یہاں سے، پھر کچھ یہاں زخم لگیں، زخم لگا کے جانا چاہتے ہیں. نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان پنپ سکے، آسودہ ہو سکے، خوشحال رہ سکے. اب بہت سے لوگ یہ آنکھیں کھل گئی ہیں، مگر کچھ غلام ہیں، غلام ابن غلام، غلاموں کا خاندان ہے، وہ ابھی نہیں سمجھا. آگے سمجھے گا جب ان کا اپنا حال کشمیر جیسا ہوگا، فلسطین جیسا ہوگا، پھر سمجھیں گے. شاید ابھی نہیں سمجھ رہے. کچھ ایسے لوگ ہمارے اندر ہیں، اچھی خاصی تعداد میں ہیں. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے باہر بیٹھ کر، اور کہا کہ پاکستان میں بہت آرام سے لوگ خریدے جا رہے ہیں، بہت آرام سے بک رہے ہیں، ہر شعبے میں بک رہے ہیں. اور اب انہی چیز جو ابھی میں نے بتایا، وہ میرا اپنا تجزیہ نہیں، انہی صاحب کا، رائٹر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور انہی کے کیمپ کے آدمی ہیں، غالباً امریکن ہیں. تو انہوں نے صاف لکھا کہ پاکستان میں یہ کام چل رہا ہے اور ہم خرید رہے ہیں، اور ایک ٹکٹ کے بدلے میں، گرین کارڈ کے بدلے میں، پاسپورٹ کے بدلے میں بک رہے ہیں لوگ. تو یہ ہیں وہ غلام ابن غلام. تو یہ مغرب کا یہ معاملہ کہ ہمارے ساتھ یہ چارہ سازی اس طرح کی ہوتی رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ چارہ سازی تیری بنیاد افغن کاشانہ ہے، بنیاد اکھاڑ دینے والا، کاشانے کی بنیاد اکھاڑ دینے والا ایک سلسلہ ہے. یہ چارہ سازی ہے مغرب کی. دوا میں زخم بھی ہے
اور تیری آنکھ میں زہر بھی ہے، یہ سب ہے۔ تیرے دم سے دنیا آج ایک ماتم خانہ ہے، تیرے دم سے دنیا آج ایک ماتم خانہ ہے۔ اے دیار یورپ، اے مکراز پیرہن نواز، اے حریف ایشیا، اے شعلہ خرمن نواز، چارہ سازی تیری بنیاد افغن کا آشانہ ہے، تیرے دم سے دنیا آج ماتم خانہ ہے۔